یعنی آپ آئیں تو اتفاق سے بائی چانس کہ آپ کے فادر نے کہا, لیکن بعد میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس ڈگری کے تھرو ڈسکور کیا ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں زندگی میں نے ڈسکور کری اس ڈگری کے تھرو. یوگا ایک واحد ایکسرسائز فارم ہے جو آپ کے بون لیول, مسل لیول, جو یہ ہے نروز لیول, برین لیول, ہر لیول پہ آپ کو چست اور تندرست رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پسینے سے ہمارا ٹاکسک نکلتا ہے. پسینہ جو ہے 1% ٹاکسک نکالتا ہے. ٹھیک ہے. 70% ٹاکسک نکالنے کا طریقہ سانس ہے. رائٹ. تو جب ٹاکسک آپ کی باڈی سے 70% زیادہ نکل سکتا ہے, اس کو ہم پسینے کو کر رہے ہوتے ہیں, اور پسینے میں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ پسینہ آ گیا. پسینے میں کوئی ٹاکسک نہیں ہوتا. اب جیسے میں نے انگلیاں یوں رکھی ہیں, اس کو بھی ہم آسن کہہ دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہر اسٹائل کا ایک نام ہوگا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک تاثیر ہے. آسن کا مطلب ہے سیٹ. ٹھیک. اور دو چیزوں کو جوائن کرنا یوگا ہوتا ہے. جنرلی خواتین چاہتی ہیں کہ جیسے کریم لگا لی منہ پہ اور شائنی منہ کر لیا, عورتیں چاہتی ہیں جھٹ پٹ سے کوئی ترکیب بتا دو کہ گلاس میں گھولا پیا اور میرا پیٹ بھی کم ہو گیا, بازو بھی کم ہو گئے. اور زیادہ فرمائشیں کیا آتی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, میرے پاس 50-55 سال کی خواتین آتی ہیں اور حالات ان کے کچھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ مجھے 2-3 کلاسز کے بعد ضرور, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ضرور دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیں میری جب شادی ہوئی تھی تو میں ایسے لگتی تھی. تو وہ پکچر لے کے آتی ہیں. تو یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز, اور آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی اگر ہم بات کریں پرسنالٹی کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شی از ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ عالیہ آغا. عالیہ آغا, آپ کو میں ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. عالیہ کا تعارف اگر میں کروانا چاہوں تو کارپوریٹ لائر بھی ہیں یہ, اور پاکستان کی پہلی سرٹیفائیڈ یوگا ٹیچر بھی ہیں. اس کے علاوہ جرنلزم میں بھی حال ہی میں انہوں نے ایک بڑا شاندار انگریزی کا ایک جریدہ نکالا ہے اسلام آباد سے, اور اس کے علاوہ یہ کیا کچھ کرتی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے. عالیہ, کچھ تو میں نے بتایا, کچھ آپ خود براہ راست ہمارے ناظرین کو بتائیے, بچپن کہاں گزرا, اتنے کام کر رہی ہیں آپ, اور یہ سارے کام جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ عموماً خواتین ایک وقت میں لا کی فیلڈ کو جوائن نہیں کرتی, پھر آپ یوگا کی طرف آئیں جو پاکستان میں بہت کم لوگ یوگا کی طرف ہیں, اور اب آپ میگزین بھی نکال رہی ہیں. تو عالیہ کا بچپن کہاں گزرا, کیسے گزرا؟ میرا بچپن پاکستان میں ہی گزرا, اور میرے والد صاحب سول سرونٹ ہوتے تھے, تو ہم گھومے ہیں, کافی جگہ ریزیڈنسیز رکھی ہیں ہم نے, اور ایونچولی کراچی میں سمجھتی ہوں کہ میری کالج ایجوکیشن, اور جہاں پہ مجھے پروفیشنل کالج جوائن میں نے کرنا چاہا, لاء کا ایس ایم لاء کالج بڑا مشہور ہے بالکل, اور بڑے نامور شخصیات وہاں سے پڑھ چکے ہیں. تو وہاں پہ میں نے لاء ڈگری اپنی بیسک LLB وہاں سے میں نے کیا. ان دنوں میں تو یہ سارے کچھ نہیں ہوتا تھا جو ایکسپوجر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ, تو اس وقت ہمارا ایکسپوجر جو تھا وہ ہمارے پیرنٹس کے تھرو بہت ہوتا تھا, اور ہم پڑھتے بہت تھے. ہمارے گھر بڑے اچھے میگزینز آتے تھے, اور میگزینز جیسے باہر کے کچھ میگزینز تھے, ٹائم میگزین تھا, ریڈر ڈائجسٹ ہوتا تھا, وہ تو بڑا ہاؤس ہولڈ نیم تھا. بالکل. نیوز ویک ہوتا تھا. پھر پاکستان میں بھی کچھ بڑے اچھے میگزین شروع ہوئے تھے, ہیرلڈ, نیوز لائن. تو ہم یہ پڑھتے ہوئے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بچپن ہمارا پیرنٹس کے ساتھ, ان کی گائیڈنس کے ساتھ بہت اچھا گزرا, اور ان لوگوں کا ایکسپوجر جو تھا وہ انہوں نے ہمیں میکسیمم دیا. ٹھیک. تو ایک فیلڈ جو میں سمجھتی ہوں لاء کی میں نے چوز نہیں کری تھی, وہ میرے والد صاحب کی گائیڈنس تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں لکھنے کی بہت شوقین تھی, تو میں لکھتی تھی, اور اخباروں میں بھی میرے مضمون شائع ہوتے تھے. تو اس میں کوئی ایسی بات آئی کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس میں لیگل کوئی پوائنٹ تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا تم لاء پڑھ لو.
ٹھیک. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو لا کو سمجھتی نہیں ہوں, جانتی نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں گی. تو انہوں نے کہا کہ جب تک پڑھو گی نہیں تو سمجھو گی نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سے میں نے یہ لیگل ڈگری حاصل کری میرے لیے کسی چیز میں بیریئر نہیں لگا. مشکل سے مشکل چیز مجھے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ حقوق ہوں, چاہے وہ ڈیلی آپ کے ہاؤس ہولڈ کے ایگریمنٹس ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اٹ گیو می اے ویری ویری گڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ نالج. ہاں اس وقت یہ تھا کہ بہت کم خواتین تھیں جو جاتی فیلڈ میں آئی پریکٹیکلی, پھر بعد میں پریکٹس کی. جی, تو میں کارپوریٹ سیکٹر میں زیادہ چلی گئی تھی, وہاں ذرا ماحول تھوڑا سا کنڈیوسو تھا خواتین کے لیے, اور پبلک ڈیلنگ ذرا کم ہو جاتی ہے اس میں, آفس کا ایک سارا وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میں لیگل فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے میں پھر یونائٹڈ نیشنز کی کچھ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا, ILO, UNDP, یونیسیف اور بھی انٹرنیشنل اداروں میں نے کیا. تو ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ لا ہیز گیون می اے ویری گڈ بیک گراؤنڈ. اوکے, یعنی آپ آئیں تو اتفاق سے بائی چانس کہ آپ کے فادر نے کہا, لیکن بعد میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس ڈگری کے تھرو ڈسکور کیا. بالکل, میں سمجھتی ہوں زندگی میں نے ڈسکور کری اس ڈگری کے تھرو. اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں, اب ماشاءاللہ اس فیلڈ میں خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, بڑے نامور خواتین بھی آئیں اور اب ایک بڑا آسان ہو گیا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو لا ڈگری ہے یا لا کی جو پریکٹس ہے, لا کا جو خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز ہیں, وہ اگر اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ ہمارے یہاں کی پروفیشنز جو ہیں نا, وہ یا تو ڈاکٹر ہے, لائر ہے, انجینئر ہے. یہ کی پروفیشنز کچھ ایسے ہیں کہ عام طور پہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اسی طرف جایا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لا ڈگری بڑی ایک سالڈ ڈگری ہوتی ہے, اور اس میں آپ کبھی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے تھوڑی سی یہ میں سمجھتی ہوں موبائل ڈگری نہیں ہے, کیونکہ ہر ملک کا لا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو ہر ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں چونکہ انگلش لا کو ہم فالو کرتے ہیں, تو ہر ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہاں انگلش لا چلے. تو یہ کبھی کبھی شادی کے ساتھ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ انگلش لا نہیں پریکٹس ہوتا, تو اس لحاظ سے یہ موبائل ڈگری اتنی نہیں رہتی. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی بہت ویلیو ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پریکٹس ضرور کرنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے اس سے. زبردست, تاکہ آپ کو پریکٹیکلی پتہ چلے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. بالکل. اچھا عالیہ, آپ کارپوریٹ لائر جس طرح آپ نے بتایا رہیں, اور آپ نے ایک عالمی کافی اداروں کے ساتھ بھی کام کیا. یوگا, اس کی بھی ماشاءاللہ آپ سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں. تو یوگا آپ کی ہابی تھی جس نے آپ کو اس طرف کمپلیٹ لانے پہ مجبور کیا, یہ پیشن تھا؟ دیکھیں, یوگا تو پاکستان میں گم ہی گیا. پارٹیشن کے بعد میرا خیال میں چاند ہی لوگ شاید کرتے ہوں گے, اور پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا, تو میرا اس سے انٹروڈکشن بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بڑا ایکسیڈنٹل تھا کیونکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اور میری ایک بیک انجری تھی جو میں تقریباً 15-18 سال اسے میں نے کیری کیا تھا, اور وہ بھی ایک جم میں ہوئی تھی, اور میں کافی چھوٹی تھی عمر کی اس وقت. ایک غلط ٹریننگ کی وجہ سے مجھے انجری آئی. میرا لائف سٹائل چینج ہو گیا تھا اس انجری کی وجہ سے, اور میں بہت ڈیسپریٹ تھی کہ کسی طرح سے مجھے اس کا علاج ملے, لیکن وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو مجھے پھر کافی سالوں کے بعد جب میں باہر رہتی تھی پاکستان سے باہر, تو یوگا انٹروڈیوس کیا کسی نے, اور ودن 2 ایئرز ایسے تھا کہ میری کوئی انجری نہیں کبھی ہوئی. تو مجھے اس چیز میں بہت جسے کہتے ہیں میں بہت کافی انٹریگ ہوئی کہ یہ کیا کس طرح سے ہمارا, کیوں نہیں ہم اسے پریکٹس کرتے, کیوں نہیں اس کو سیکھتے. جب میں پاکستان واپس آئی تو یہاں پہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا, اور میری بڑی سیریس جابس تھیں, تو انہیں میں نے کنٹینیو کیا ٹل اے پوائنٹ کہ میں نے سوچا کہ نہیں, اس کو پرسو کرنا چاہیے. اور چونکہ پاکستان میں ایک بھی اسکول نہیں تھا اس کو سکھانے کے لیے, تو مجھے باہر انرول کرنا پڑا. اور اس کی کافی ٹریننگز لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں, تو میں باہر جا کے سیکھتی رہی, کیونکہ ہم اتنا بہت عرصہ تو باہر نہیں رہ سکتے, ہماری یہاں پہ فیملی رسپانسبلٹیز بھی ہیں.
تو میں سے کچھ عرصہ سیکھتی رہی اور پھر ایکسیڈنٹلی پھر جب سیکھ لیا تو کچھ یہ ریئلائز کیا کہ اسے یہاں پہ ایک اسکول بنانا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو اس باقاعدہ ٹریننگ دی جائے اور لوگ اسے سمجھیں, سیکھیں اور کریں. تو میں نے پہلا اسکول بنایا تھا پاکستان میں, اور اکیڈمی ہے باقاعدہ جو یوگا کی ٹریننگز کراتی ہے, اور اس کی باہر کی ہم ڈگری لیتے ہیں کیونکہ اس کو پھر میں نے ریکگنائز کروایا انٹرنیشنلی, ایفیلیشنز لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس سے لیں اور دوسرے ورلڈ یوگا فیڈریشن وغیرہ سے لیں. تو یہ ایک اسکل بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ لوگ سیکھ کے اس کو سکھا بھی سکتے ہیں اور کہیں بھی جا کے اسے کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن عالیہ یہ کنسیپٹ ہے پاکستان میں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب آپ نے اس کی طرف آپ متوجہ ہوئی ایک حادثاتی طور پہ بیسیکلی, تو پاکستان میں ایسا لگتا تھا کہ 47 کے بعد یوگا کو بھلا دیا گیا ہے. جی ابھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ یوگا ابھی بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کی ہے؟ میرا وہی میں یہی بتا رہی ہوں اور اس کو عام کیسے کریں گے؟ عام کرنے کے لیے دیکھیں ہر چیز کے لیے اسکل میں آپ کو تھوڑی انویسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں ایک جنرلی جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے بعد کہ جی ٹپس ہونی چاہیے, بہت جلدی انفارمیشن, آپ بس منٹوں میں ایکسپرٹ بن جائیں کسی چیز کے, اور پھر وہ لوگوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں چاہے صحت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو. تو انفارچونیٹلی ایک ویسے ہی ہو گیا کہ ہم نے کوئی ہابی نہیں رکھنی. تو اس کو سیکھا جائے تو بہتر ہے, اور سیکھ کے عام بندہ بھی کر سکتا ہے. اور گھر گھر کا مطلب تو میں نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے, اگر جس کا جس طرف رجحان ہو. اب ہمارے یہاں جیولن تھروز بھی ہیں ماشاءاللہ, اولمپکس میں بھی ہم لے کر آ رہے ہیں. جی بالکل, تو ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز میں کریں. لیکن ایکسرسائز جنرلی ہمارے یہاں نہیں اتنی پاپولر. آپ یوگا کو ایز اے ہابی کنسیڈر کرتی ہیں یا ایز اے ایکسرسائز فار میسز؟ دیکھیں میں سکھاتی ہوں ایز اے اسکل ٹو ارن بیک. ٹھیک ہے نا جی, اور یہ ایک اسکل ہے کہ آپ چاہے اس کو آگے سکھائیں یا نہ سکھائیں, کیونکہ جو بھی ہے اگر آپ سکھانا شروع کرتے ہیں, آپ کلاسز لیتے ہیں, آپ کی یہ ایک انکم آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایکٹیویٹی ظاہر ایک ہوتی ہے. جی, یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے میں اس کو سمجھتی ہوں. لیکن اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو یہ یوگا آپ بچپن سے اپنے آخری دم تک کر سکتے ہیں. کوئی اور ایکسرسائز, اگر آپ رنر رہ چکے ہیں, آپ ایک عمر کے بعد رننگ نہیں کر سکیں گے اس حد تک. اگر آپ ویٹ ٹریننگ کر چکے ہیں تو ایک عمر آتی ہے کہ آپ اس حد تک ہی ویٹ ٹریننگ ایک وزن اٹھا سکتے ہیں, اس کے بعد اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں. لمیٹیشنز ہر ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہیں. واکنگ کی میں بات نہیں کری کیونکہ واکنگ ہمارے کسی بھی اس میں کیٹیگری میں نہیں آتی ہے, یہ بیسک ہیومن موومنٹ ہے. لیکن یوگا ایک واحد ایکسرسائز فارم ہے جو آپ کے بون لیول, مسل لیول, جو یہ ہے نروز لیول, برین لیول, ہر لیول پہ آپ کو چست اور تندرست رکھتی ہے. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا معلومات کے لیے پوچھنا چاہوں گا. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح آپ نے بات کی, 3-4 ایسی ڈیزیز ہیں کہ جن کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. سپوز فیٹی لیور, ہر دوسرا چوتھا کلپ آپ کو موبائل پہ جب اسکرول کر رہے ہوتے ہیں آپ فیس بک, تو آپ کو کوئی نہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح بیک کا آپ نے خود بات کی کہ بیک کا پرابلم, بلکہ ایک اندازے کے مطابق جس طرح آپ نے بات کی تو کچھ عرصہ پہلے میں بھی اس کا شکار ہوا, تو پتہ چلا کہ دنیا میں جتنی زیادہ اپلیکیشنس آتی ہیں اس میں 70% بیک ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں, کیونکہ آفس میں آپ لانگ آور سیٹنگ آپ کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مین پرابلمس جیسے ہارٹ ڈیسیزز ہیں یا کرونک ڈیسیز کی بات کریں, کینسر وغیرہ, ان کی میڈیکیشن تو ہے. یوگا ان میں کس طرح سب سے زیادہ کس ڈیسیز میں زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اگر ایک شخص اس کو بھی اپنا معمول بنا لے؟ دیکھیں جی, آپ نے بات کری ہے آٹو امیون زیادہ ڈیزیزز, یعنی آپ کی اپنی باڈی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو آٹو امیون میں ہارٹ کی آ جاتی ہے, آپ کے آٹو امیون میں کینسر آ جاتا ہے. فیٹی لیور ایک کوالٹی ہے اور آپ کے لائف سٹائل ہے, اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھیں گے تو فیٹی لیور نہیں ہوگا. ہارٹ کی پرابلم ہاں آپ کی ہسٹری میں ہے, اگر فیملی ہسٹری میں, تو موسٹ لائکلی آپ کی وہ کوالٹی ہے اس باڈی کی ٹو کریٹ دیٹ. اسی طرح سے کینسر بھی ہے, اور کینسر تو اب خیر
اندر سے بھی ہے تو باہر سے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ ٹاکسیسٹی, پلاسٹک کا استعمال کرنا, نان اسٹک پینس پرانے استعمال کرنا, یہ سب چیزیں ہم نے چونکہ اپنا لی ہیں لائف سٹائل میں, تو اس کی وجہ سے یہ کینسر کے بھی, کینسر کارسوجینک جنہیں کہتے ہیں, یہ چیزیں ہماری باڈی میں گڑبڑ کرتی ہیں. اب جو یوگا کی ہم بات کر رہے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے, تو اس میں اس کی ریمیڈی ملتی ہے. ٹھیک. جو اور آٹو امیون ڈیزیز اب ایک دفعہ ہو گئی ہے تو اس کی مینجمنٹ یوگا سے ہو جائے گی, لیکن اس کا کیور نہیں ہے. اس میں کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, مینج ہو جائے گا, لیکن آپ کو کیور نہیں ملے گا. تو یوگا کو ایز پریونشن کریں, یعنی سب سے نہ کوئی بیماری ہو تو پھر کریں, لیکن ہمارے ملک میں ایسے ہوتا نہیں ہے. یوگا پہ جب آتے ہیں لوگ, جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے اب آپ یوگا شروع کر لیں, کیونکہ ڈاکٹر تنگ آ چکا ہوتا ہے, گھڑی گھڑی وہی لوگ آ کے ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں یہ کیا کروں, میں وہ کیا کروں, تو ڈاکٹر بھی تنگ آ کے کہتے ہیں یوگا کریں, حالانکہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یوگا اصل میں نہیں پتہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو پریونشن سے آپ شروع کریں. پریونشن سے بہتر تو یہی ہے کہ کیونکہ یوگا آپ کی ایک جسے کہتے ہیں ٹاکسیسٹی نکال دیتا ہے. ہمارے بدن میں بہت ٹاکسیسٹی ہے, سانس سے ہم ٹاکسیسٹی لیتے ہیں, کھانے سے ہم ٹاکسیسٹی لیتے ہیں, جو جتنے ہم لوشن شیمپو استعمال کرتے ہیں اسکن سے جاتے ہیں, ٹاکسیسٹی جاتی ہے. سلفر آپ کو پتا ہوگا شیمپوز میں ہے, اور یہ کینسر بہت جنریٹ کرتا ہے. ٹیلکم پاؤڈرز ہیں, یہ ایسبیسٹوس ہوتا ہے اس میں, اسکن سے جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے سورسز بہت ہیں باڈی کے اندر ٹاکسیسٹی جمع کرنے کے, بہت ہیں کہ ہم جی ٹاکسیسٹی. تو پہلے تو ٹاکسیسٹی نکالنے کا طریقہ آنا چاہیے لوگوں کو. یہاں پہ میں ایک ٹپ آپ کو دیتی چلوں, اور ناظرین کو بھی شاید اس سے فائدہ ہو. فری آف کاسٹ ہے, کیونکہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ پسینے سے ہمارا ٹاکسک نکلتا ہے. پسینہ جو ہے 1% ٹاکسک نکالتا ہے. ٹھیک ہے. 70% ٹاکسک نکالنے کا طریقہ سانس ہے. رائٹ. تو جب ٹاکسک آپ کی باڈی سے 70% زیادہ نکل سکتا ہے, اس کو ہم پسینے کو کر رہے ہوتے ہیں, اور پسینے میں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ پسینہ آ گیا. پسینے میں کوئی ٹاکسک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر یوگا ایکسرسائز ہی بتاتا ہے کہ سانس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, سانس کا انہیل کرنا ہے, ایکسیل کرنا ہے, کون سے. یہ ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے آسن, کہ جی اس آسن سے. یوگا میں کتنے آسن ہیں؟ دیکھیے جی یوگا میں کوئی 8.5 لاکھ آسنز ہیں. 8 لاکھ جی, لیکن وہ مقصد کہنے کا یہ کہ اب جیسے میں نے انگلیاں یوں رکھی ہیں, اس کو بھی ہم آسن کہہ دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہر سٹائل کا ایک نام ہوگا, ہر چیز کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک تاثیر ہے. آسن کا مطلب ہے سیٹ. ٹھیک. اور 2 چیزوں کو جوائن کرنا یوگا ہوتا ہے. تو اس سیٹ کی یعنی اس پوز کی تاثیر کیا ہے. ٹھیک. جس کو اچھا, کوئی اگر ہم آسن اڈاپٹ کرتے ہیں یا کوئی پوز یا سیٹ, اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی پہ کہہ لیں کتنے عرصے میں ہمیں فیل ہوتا ہے؟ جب آپ آسن کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں آسن ایسی چیز ہے کہ باڈی بتاتی جاتی کہ میں اور ایڈوانس چاہیے, اور ایڈوانس چاہیے, اور ایڈوانس کریں. تو باڈی آپ کو خود ہی ود ان 5 to 6 months جو ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آسن آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے ٹاکسک کی بات کی. ہماری خواتین جو آپ کا خاص طور پہ ویڈیو پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں, خوبصورتی کے لیے بھی یوگا آسن ہوتے ہیں؟ سارے ہی آسن خوبصورتی کے لیے جی. جس سے یعنی خوبصورتی دیکھیے بائی پروڈکٹ ہے. پہلے تو آپ کو یعنی کریمیں یہ چیزوں سے بچ کے یوگا کی طرف اگر آیا جائے, دیکھیں کریمیں تو اب نئی چیزیں ہیں, اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ہمیں تو جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, میں اس زمانے میں سے ہوں کہ ہمارے پاس اتنی کریمز نہیں ہوتی تھیں. تو ہماری جو بڑے ہوتے تھے اور ان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ ہمیشہ کچن سے ہی چیز نکال کے بتا دیتے تھے کہ یہ منہ پہ لگا لیں اور یہ بالوں میں لگا لیں, انڈے کی زردی ہے, کچھ تو مجھے بھی پتا ہے. تو یہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. اب وہ کیمیکلز لگانا یہ ہے کہ اس وقت انسٹنٹلی تو لگتا ہے کہ شائن آ گئی اور یہ سب, لیکن یہ میں یہی کہوں گی کہ کیمیکل ٹاکسن ہے, اور اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے. اور یوگا میں آیورویدا اس کی سسٹر سائنس ہے. آیورویدا وہ ہے جو ہمیں
نیچرل ہربس کے ساتھ, یعنی نیچرل جڑی بوٹیوں میں جو دوائی ہے اس کا بتاتی ہے, اور کھانا کیسے کھانا ہے, کتنے بجے کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, یہ ہمیں اصول آیورویدا بتاتا ہے. تو یوگا کے آسن اگر آپ نے اپنانے ہیں تو اور بھی چیزیں اس کے ساتھ اپنا لیجئے, یعنی کھانا بھی کیسے اس کے ساتھ کھانا ہے, کیا کھانا ہے, یعنی کمپلیٹ ایک پلان ہے, لائف سٹائل ہے, پلان ہے, لائف سٹائل ہے, اور تو زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان میں آپ نے کوئی اپنے کوئی ایسے شاگرد جو ٹرین کی ہوں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اپنی آپ کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہم کئی ڈزنز ٹیچرز ٹرین میں نے کی ہیں, اور میں ٹریننگز لاہور, اسلام آباد, کراچی میں بھی کرتی ہوں. ایک ہماری لاسٹ ایئر ٹریننگ بہت مزے کی ماؤنٹنز میں ہنزا میں بھی ہوئی تھی. آج صرف خواتین کو ٹریننگ دیتی ہیں آپ؟ نہیں, کبھی کبھی حضرات بھی اس میں آ جاتے ہیں, لیکن اکثر خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سپریٹ ہو, تو ہمارا موقع نہیں ہوا کہ ہم صرف میلز کی ٹریننگ کریں. ذرا کلچر ایسا ہے ہمارا, تھوڑا سینسٹیو کلچر ہے, تو ابھی تک ہماری میجر جو گریجویٹس ہیں اور یوگا ٹیچرز جو بنی ہیں باقاعدہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے ساتھ, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور کئی جگہ اپنی انہوں نے اس نالج کو پھیلایا ہے, بہت فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کو, غلط نہیں سکھاتے. ہمارا گروپ ہے جس میں کوئی اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی ڈیزیزز آ جائیں تو اس کے اوپر بہت تبصرہ ہوتا ہے, اور اچھی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈوائس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. تو ایسے ہمیں میرا خیال میں جو ایک ٹرسٹ وردی ٹیچرز کے ساتھ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس کا ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہمیں پہلے ڈگری دیکھتے ہیں, سارا کچھ کنسلٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کتنا ان کا کوالیفیکیشن ہے, کیا یہ واقعی میں یہ مجھے دیکھ کے صحیح کر سکیں گے, یا پھر ہم پھر چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اتنا ہے نہیں, چلو تھوڑی سی پیناڈول مل جائے گی. تو اس طرح سے آپ کو دیکھنے پڑتا ہے کہ کون کی. جب آپ نے سٹارٹ کیا, سیکھا, اور اب آپ کیا فیل کرتی ہیں سوسائٹی میں یوگا جو ہے بڑھ رہا ہے, لوگوں میں شوق ہو رہا ہے, اس طرف لوگ آ رہے ہیں, ایسا میرا خیال میں اویئرنیس ہے, جنرلی آ رہی ہے, لیکن میسز میں ابھی تک بہت سستی ہے. جنرلی خواتین چاہتی ہیں کہ جیسے کریم لگا لی منہ پہ اور شائنی منہ کر لیا, عورتیں چاہتی ہیں جھٹ پٹ سے کوئی ترکیب بتا دو کہ گلاس میں گھولا پیا اور میرا پیٹ بھی کم ہو گیا, بازو بھی کم ہو گئے. اور زیادہ فرمائشیں کیا آتی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, میرے پاس 50-55 سال کی خواتین آتی ہیں اور حالات ان کے کچھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ مجھے 2-3 کلاسز کے بعد ضرور, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ضرور دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیں میری جب شادی ہوئی تھی تو میں ایسے لگتی تھی. تو وہ پکچر لے کے آتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہیں پاسٹ میں رہتے ہیں کہ ہم خوبصورت تھے, آپ ابھی بھی خوبصورت ہیں, اور تھوڑا بہت انسان چینج ہوتا ہے. آپ ان کو کہہ رہی ہیں, مجھے کہہ رہی ہیں؟ میں سب کو کہہ رہی ہوں, ابھی بھی خوبصورت ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, ہم بہت خوبصورت قوم ہیں, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ جب تک آپ کی صحت ہے تو آپ کیجئے, کوئی نہ کوئی پریونشن کی طرف جائیے اور اچھا اپنے آپ کو اچھا, ایک سوال میں آپ سے کروں گا خواتین کی بات کی, لیکن عموماً اب یہ ایک مسئلہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خواتین کے علاوہ مردوں میں بھی شاید زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پیٹ نکل آتا ہے آفس بیٹھ کے. اس کے لیے کوئی خاص اگر آپ کو ٹپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, پیٹ کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ سب سے ڈینجرس فیٹ ہوتی ہے, اور وہ باڈی کی دوسری فیٹ سے بھی الگ ہوتی ہے. تو اس کی فیٹ ایسے نہیں ہے کہ وہ سامنے چربی کا کوئی لیئر ہوگی, وہ یعنی کہ آپ کے آنتڑیوں کے بیچ میں گھسی ہوتی ہے, اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. تو ہم اگر جیسے واکنگ آپ کرتے ہیں تو وہ ایک فل کارڈیو ہے, تو واکنگ سے آپ دیکھیں گے تیز واک کرنے سے بہت جلدی پیٹ کم ہوگا. اسی طرح سے کوئی بھی آپ کارڈیو کریں تو اتنا کریں, شارٹ کریں. ہمیشہ میں کہتی ہوں میکسیمم کیپیسٹی استعمال کریں. جم میں عورتیں 2 گھنٹے جاتی ہیں, 2 گھنٹے نہیں 20 منٹ میں آپ کارڈیو اپنا ختم کر لیں. 2 گھنٹے اس لیے نا گوسپ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا, پھر وہ بات نہیں بنتی نا, پھر ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں لوگ. تو 20 منٹ آپ کا کارڈیو ہونا چاہیے 3 times a week, مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں, لیکن پیٹ کم کرنے کے لیے آپ کو وسرل فیٹ نکالنے کے لیے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک ایسے اجزاء میں جو پھر سانس کے باہر نکلتا ہے. تبھی کارڈیو جو ہے
اس میں آپ کا سانس تیز ہو جاتا ہے, جلدی سانس نکالیں گے اور جلدی سانس لیں گے تو ٹاکسک آپ کا فیٹ کا کنورٹ ہو کے سانس سے نکل جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ بڑی اچھی ٹپ آپ نے دی ہے. آج کل آپ جرنلزم میں جو آپ نے بتایا کہ بچپن میں بھی آپ لکھتی رہی تھیں, آپ نے حال ہی میں ایک اچھے انگریزی جریدے کا آغاز اسلام آباد سے کیا ہے, تو کارپوریٹ لائر, دین یوگا اینڈ ناؤ جرنلزم. دیکھیں میں اپنے پیشنز بالکل فالو کرتی ہوں لائف میں, ٹھیک ہے, اگر آپ نوٹ کریں تو الحمدللہ مجھے لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا, اور بہت سالوں سے میں سوچتی تھی کہ کوئی میگزین ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں میگزینز جو ہیں وہ کافی سارے فیشن میگزینز رہ گئے ہیں, یا پھر سوشل پیجز میگزین بن گئے ہیں وہ, بالکل جی وہ بڑے اچھے, لیکن میرے انٹرسٹ کی کم چیز ہے, کیونکہ میں شاید وہ برائڈلز نہیں پہنتی ہوں یا خریدتی ہوں, تو جس لڑکی کی شادی ہونی ہے اس کے لیے وہ بہت اچھے ہیں. تو میرے لیے میں مس کرتی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بڑے اچھے میگزینز پڑھ کے اور ایکسپوجر کے ساتھ پلے بڑے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ابھی بھی ویلیو ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ میگزینز ہمارے پاس نہیں ہیں تو ایک انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کو انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے, اور جتنا یہ پھیلے, تو اب تو سوشل میڈیا کے تھرو تو آپ بہت پھیلا سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتا ہے کہ مجھے تفصیل پتہ کرنی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ہاں, بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو ان ڈیپتھ انالیسس کے لیے آپ کو ہسٹری کا بھی کچھ بتانا ہے اور کچھ آپ کو آگے کی پریڈکٹ بھی کرنا ہے. تو ہم ان ڈیپتھ انالیسس کے ساتھ کچھ چیزوں کو اس میں نے سوچا کہ میگزین میں کور کرنا چاہیے, ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بڑی اچھی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں اور بہت اس کا فیڈ بیک بھی بڑا پازیٹیو آتا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ایک میرا پیشن تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم کنٹریبیوٹ کریں انٹلیکچولی بھی, اور صحت کے حوالے سے بھی اس میں آتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں وہ جو میں سمجھتی ہوں, میں جسے میں the real face of Alia can see in that magazine. Yes, you can see that. Alia بچپن میں شرارتی تھی, شرارتیں کرتی تھی؟ نہیں, میں بہت سیدھی سادھی تھی. مجھے بلکہ میری فیملی مجھے کہا کرتی تھی اللہ میاں کی گائے ہے. کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی بھائی ہیں, اور وہ اپنی سروس میں ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جی, اور وہ بادشاہ ہے. ارے واہ. ان تمام باتوں کے علاوہ کبھی ٹائم ملے تو کیا کرتی ہیں؟ ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ ایک جب آپ فیلڈ میں آ جاتے ہیں, صحافت کی فیلڈ میں آتے ہیں, یور برین ایکٹیویٹ جاب نہیں ہے, انٹرسٹنگ ہے بہت. میری لائف میں کچھ ایسا ایک میں سمجھتی ہوں کہ جرنی آئی تھی, ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جہاں سے مجھے سب کچھ تبدیل کرنا پڑا, اور اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ سٹریس ہٹانا ہے. تو ایک پازیٹیو سٹریس ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو سٹریس ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنے مائنڈ کو آکیوپائڈ نہیں رکھیں گے تو پھر نیگیٹو سٹریس ہی آپ کے دماغ پہ آتا ہے. تو مجھے پازیٹیو سٹریس اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ ریسٹ تو میں کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن جب ہم اپنے کیا کہتے ہیں نماز اور ان چیزوں پہ آتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے ہمارے لیے, اور اس وقت صحیح ریسٹ ہوتا ہے. واہ. عالیہ کوئی آخری بات جو ریڈیو پاکستان کے آپ کیمرے کے ذریعے ہمارے ناظرین سے کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں, آپ پیرنٹ ہوں, بھائی ہوں یا بہن ہوں, آپ انکریج کریں اپنی نئی جنریشن کو ٹو اسٹے ہیلتھی, ٹو اسٹے پازیٹیو, اور اسکل کی طرف, پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف ضرور جائیں. ایجوکیشن صرف اور صرف ڈگری نہیں ہے, بلکہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ جاری رہنا چاہیے. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان جو ہیں ایک بہت زندہ دل اور دماغ کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ, بہت اچھی آپ نے بات کی. میں وہی بات کروں گا آخر میں, عموماً میں اپنے پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لو پاکستان بلڈ پاکستان.
बिल्ड पाकिस्तान, yes. जी, और इसके साथ ही आज के स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट के साथ मुझे सज्जाद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ प्रोड्यूसर थे ज़ुनैरा खालिद, इंजीनियर थे आमिर चांद। अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।